ایک حدیث پاک ہے حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیمیائے سعادت میں بیان فرماتے ہیں، ہر انسان کے دنیا میں 3 دوست ہوتے ہیں، اور حضور نے ارشاد فرمایا پہلا جو دوست ہے انسان کا، جو انسان کے ساتھ وفاداری کرتا ہے، جو انسان کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، وفاداری کرتا ہے، نفع پہنچاتا ہے، اس کا نفع، اس کی وفاداری زندگی بھر انسان کے ساتھ رہتی ہے، زندگی بھر وہ دوست انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے، زندگی بھر انسان کی وفاداری کرتا ہے، لیکن اس کی وفاداری، اس کی دوستی کی حد یہ ہے کہ وہ موت تک انسان کو نفع پہنچاتا ہے۔ جیسے ہی انسان کے جسم سے روح پرواز ہو گئی، جیسے ہی انسان اس دنیا سے رخصت ہو گیا، انتقال ہو گیا، مر گیا، مرنے کے بعد اب وہ دوست اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اس کی وفاداری کی جو لمٹ تھی، جو حد تھی، وہ حد ختم ہو گئی۔ یہ پہلا دوست ہے، اور وہ دوست کا نام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا وہ انسان کا مال ہے، وہ انسان کی دولت ہے۔ جب تک انسان زندہ ہے، باحیات ہے، سانسیں چل رہی ہے، وہ مال و دولت خرچ کرتا ہے، اپنی زندگی کی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے، اپنی اور اپنے اہل و عیال اور اپنے ماتحت جتنے لوگ ہیں ان کی ذمہ داری نبھاتا ہے، اپنی خواہشات کو پورے کرتا ہے، اسی مال و دولت کے ذریعے ہوتا ہے۔ مال و دولت کو خرچ کر کے اپنے اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات اور خواہشات کی وہ تکمیل کرتا ہے۔ لیکن جو ہی انسان انتقال کر جاتا ہے، اس کی موت آ جاتی ہے، تو حضور نے فرمایا اب وہ مال، وہ دولت انسان کو نفع نہیں پہنچاتے ہیں، اب اس کی وفاداری، اس کا فائدہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں انسان کے ایک دوسرے دوست ہیں، وہ دوست کا فائدہ کہاں تک ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں وہ دوست کا فائدہ انسان کی جب تک زندگی ہے تب بھی ہے، اور اس کا نفع جب تک ہے جب تک انسان کو وہ قبر میں پہنچا دیتے ہیں۔ ان دوستوں کا نام کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں وہ اس کے رشتہ دار ہے۔ انسان کے مرنے کے بعد اس کے کفن دفن کے انتظامات، اس کی تجہیز و تکفین کے معاملات، یہاں تک کہ انسان کو لے جا کر قبر میں رکھتے ہیں اور اس پر مٹی ڈالتے ہیں۔ یہ دوست کون ہیں؟ یہ مال نہیں ہے، یہ دولت نہیں ہے، یہ اس کے رشتہ دار ہے، یہ اس کے ملاقاتی ہے۔ تو فرمایا یہ دوسرے دوست ہے جو انسان کو قبر میں لے جا کر پہنچانے تک اسے نفع پہنچاتے ہیں۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک انسان کا تیسرا دوست ہے جس کا فائدہ صرف دنیا ہی میں نہیں، قبر تک ہی نہیں ہے، بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں اس دوست کا فائدہ انسان کے قیامت کے میدان تک اسے فائدہ پہنچاتا ہے، حشر تک اسے نفع پہنچاتا ہے۔ وہ دوست کا نام کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اس تیسرے دوست کا نام انسان کا عمل ہے، جو وہ زندگی گزارتا ہے، جو نیک عمل انسان کو مرنے کے بعد بھی قبر کے اندر بھی اس کے ساتھ جاتا ہے، قبر کے اندر بھی انسان کے ساتھ جاتا ہے، اس کی قبر کو روشن و منور کر دیا کرتا ہے۔ انسان کا یہ جو تیسرا دوست جو نیک عمل ہے، یہ نیک عمل انسان کو حشر کے میدان میں بھی اسے نفع دیتا ہے، اسے فائدہ پہنچاتا ہے۔ نیک اعمال کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، نیک اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے، حشر کی ہولناکیوں سے محفوظ کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ تیسرا دوست انسان کو جنت میں پہنچا دیا کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان عالی شان کا مقصد کیا ہے؟ حضور کے اس فرمان کا مقصد یہ ہے کہ ہر انسان اپنی زندگی میں 3 دوستوں کو تو پاتا ہے، مال بھی اس کا دوست ہے، رشتہ دار بھی اس کے دوست ہیں،
نیک عمل بھی اس کا دوست ہے، لیکن ہر ایک کی دوستی کا جو فائدہ ہے، جو وفاداری ہے، اس کی ایک لمٹ ہے، اس کی ایک حد ہے۔ اور مال جو انسان کا دوست ہے، اس کا فائدہ صرف انسان کی سانسوں تک رہتا ہے، انسان کی زندگی تک رہتا ہے۔ انسان کے مرنے کے بعد اس کے رشتہ دار اور قبر میں پہنچانے کے بعد نیک عمل جو اس کے ساتھ میں رہا کرتے ہیں۔ تو یہ تین دوست ہر انسان کی زندگی میں ہے۔ تو قابل مبارکباد ہے، کامیاب اور سعادت مند ہے وہ انسان جو اپنے اس تیسرے دوست کو پہچان لیتا ہے اور اس تیسرے دوست کی وفاداری پر قربان ہو جاتا ہے، اور اپنے اس تیسرا دوست جو نیک عمل ہے، اس نیک عمل کو بہتر بنانے کے لیے اپنی زندگی میں اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ مال و دولت یہ انسان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے ہے۔ اس مال و دولت کے ذریعے بھی اگر انسان اللہ اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق مال و دولت حاصل کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اس مال اور دولت کو خرچ کرتا ہے، تو یہ عمل بھی انسان کو مرنے کے بعد فائدہ پہنچاتا ہے۔